الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آپ میں سے جو بندہ
صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے جمعے والے دن خطبے کے دوران اس کو چاہیے کہ وہ قریب قریب آ جائے، دور دور نہیں بیٹھے، پلیز کم فارورڈ، جگہ جاتے ہوئے مل ہی جائے گی۔ ہاں بیٹا اٹھو نا، آگے آؤ، پیچھے آنے والوں کو پیچھے جگہ دو، آپ پہلے آئے ہو، آپ کو آگے آنا چاہیے، سبھی آ جاؤ آگے۔ یہ جو نوجوان بوڑھے ہیں یہ بھی آگے آ جائیں، صرف بیمار آدمی ٹیک لگائیں، باقی نہیں لگائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونتوب الیہ ونؤمن به ونثنی علیہ الخیر ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على عباده بمواسم الرحمة والمغفرة، وجاد عليهم بأوقات البر والإحسان وأزمان الخير والفضل والامتنان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وأفضل من تهجد وقام، وصلى الله تعالى على نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی نبینا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تقدیس و تحلیل اور ہر قسم کی تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ ہر طرح کے درود و سلام محبوب خدا سید الاولین والآخرین سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دن اللہ کی رحمت اور فضل کا نتیجہ ہے، جس اللہ نے اس امت کے لیے ایسے موسم بنائے جو رحمت و مغفرت کے موسم ہیں،
گناہوں سے دھلائی اور صفائی کے مواسم و موسم ہے۔ یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں کچھ ایسے لمحے ہمیں میسر کر دیے کہ نیکیوں کا شوق رکھنے والا، نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے کا ذوق و شوق رکھنے والے کو موقع دیا کہ تم کرتے جاؤ، ہم بغیر حساب کے آپ کے بینک میں ڈالتے جائیں گے۔ 1 کرو گے 10 ملیں گی، بعض جگہ پہ آیا 1 کرو گے 70 ملیں گی۔ اگر حساب کتاب تمہارے پاس نہ رہا تو ہم بھی بغیر حساب و کتاب کے تمہارے کھاتے میں بڑھا چڑھا دیں گے۔ نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے والوں کے لیے بہت بہترین موقع۔ دوسری جانب گناہوں کی آگ میں جلنے والے، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، گناہوں کے ماحول میں جینے والے، گناہ گار ساتھیوں کے ساتھ جینے مرنے کا عہد کرنے والے، ان کو اللہ کے فرشتے پکار پکار کے فرما رہے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الخیر اقصر۔ اے خیر و بھلائی کی چیزوں سے بھاگنے والے، آج وقت ہے خیر و بھلائی کو قبول کر لے۔ اے شر اور شریروں میں رہنے والے، تمہاری زندگی میں شرارتیں، تمہاری زندگی میں نقصان دینے والی چیزیں، آجا واپس پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے یہ موسم گناہوں سے مغفرت، اللہ اپنے بندے سے یہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے مصطفیٰ، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو بتا دو کہ رب تمہارا دور نہیں، بڑا قریب ہے، دعا کرنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم بھی رب قدوس کی دعوت کی پکار کی جواب دے دو، رب العالمین کی دعوت کو جواب دو۔ رب کی دعوت کیا ہے؟ اپنی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے توبہ کر لو، رجوع کر لو، پلٹ آؤ، ابھی موقع ہے۔ فرمایا جب تم ایسا کرو گے نتیجتاً رب العالمین تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا مگر بلکہ پاسٹ میں کی ہوئے گناہوں کو رب نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرے بھائی، تو بات چل رہی تھی کہ یہ موسم بہار ہے نیکیوں کا، نیکی کا شوق رکھنے والوں کو، بینک بیلنس بڑھانے والوں کے لیے موقع ہے۔ تھوڑا کرو بہت ملے گا، بھر جائیں گے آپ کے اکاؤنٹس۔ گناہگاروں کو، مجرموں کو، پاپیوں کو دعوت دی گئی ہے اس موسم میں کہ آ جاؤ، پلٹ آؤ، تمہارے پاسٹ کے گناہوں کو معافی مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے جو 10 سال 20 سال پرانے غیر ملکی یہاں غیر قانونی طور پہ داخل ہو چکے ہیں، ان کو معافی ملتی ہے، ویزا ملے گا ان کو، پھر کیا کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ سیاسی پناہ والوں کو ویزا ملے گا، غیر قانونی یا قانونی جیسے بھی داخل ہوئے ہو تمہیں ویزا مل جائے گا، پیپر جمع کروا دو۔ پھر کوئی بندہ موقع ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ وکیل تلاش نہیں کرتا، بلکہ جیسا کیسا کیس بنا کے فوراً داخل کر دیتا ہے، مدت نہ گزر جائے۔ ارے بھائی، اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے میرے بندے آجا، جو ماضی میں تجھ سے گناہ ہو گئے میں معاف کر دوں گا، پلٹ آ۔ بلکہ معافی ہی نہیں بلکہ تیرے سابقہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دوں گا۔ میرے بھائی، ایسے موسم میں تاخیر کرنا، ایسے موسم میں سوچ و بچار کرنا،
ایسے موسم میں وقت کو ضائع اور برباد کرنا، سٹریٹس میں پھر کے وقت کو دکان میں بیٹھ کر سو کے، اور میرے بھائی نبی علیہ السلام سے بڑا نمازی کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا روزے دار کون ہو سکتا ہے؟ جو ہے آپ تو فرائض تو فرائض، آپ ہمیشہ ہر جمعرات سوموار کا روزہ رکھتے، اور جو ہے ایام بیج کے روزے رکھتے، اور اسی طرح کوئی موقع آیا نہ آتا آپ روزہ نہیں چھوڑتے تھے، شعبان کا سارا مہینہ مسلسل روزے رکھتے تھے، اور بھی ہمیشہ آپ روزے نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے، مگر بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جن کے گناہوں کی معافی ہو چکی، جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا بلکہ گناہ کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، وہ رب العالمین کے ایسے برگزیدہ انسان ہیں کہ وہ جناب آدم کی اولاد کے سردار ہیں، وہ انبیاء کے سردار ہیں، مگر ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب تند و تیز ہوا جب آتی تھی، مثال کے طور پہ جب تند و تیز ہوا آتی ہے تو ہر چیز کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں آقا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تو جو ہے تند و تیز ہوا سے زیادہ کرتے، اطاعت خداوندی میں دوڑ لگاتے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اتنی جستجو کرتے، اتنی کوشش کرتے کہ محسوس ہوتا کہ تند و تیز ہوا سے بھی آپ تیز کام کر رہے ہیں، آپ کے مقابلے میں تند و تیز ہوا بھی مند پڑ جاتی تھی۔ میرے عزیز بھائیوں، آئیے غور کیجئے، ہم انہی باتوں میں سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، نماز تراویح فرض ہے یا نہیں، آیا کون کون سے فرائض ہیں، ہم کتنے سپارے پڑھے۔ میرے بھائی اس رمضان میں آپ کو 3 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، 7 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، 10 دن میں قرآن ختم کر دینا چاہیے، ایک قرآن پورے مہینے میں۔ یہ بھی بھلا کوئی تندی اور تیزی ہوئی؟ آؤ اپنے نبی کو قدوہ بناؤ، مال ہے مالدار ہیں تو اللہ کے نبی تند و تیز ہوا سے زیادہ خرچ کرتے تھے، اور میرے بھائی تلاوت قرآن مجید میں آقا علیہ السلام جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، سارا سال نہیں کرتے تھے، مگر رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت بکثرت ہوتی تھی، صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ آؤ یہ رمضان کے روزے اور رات کی تراویحاں، اور اسی طرح اگر مال رب نے دیا ہے تو یہ نہ سوچو کہ یار پتہ نہیں کاروبار کے حالات مندے ہیں، یہ بھی سوچ لو آج کاروبار کے حالات مندے ہیں، کچھ ہے تو صحیح، مگر کل رمضان آئے گا ہم نہیں ہوں گے، کل رمضان آئے گا ممکن ہے ہمارے پاس پیسہ نہ ہو، ہمارا وجود نہ ہو، مگر یہ نیکیاں، یہ خیر و بھلائی کی چیزیں کل پھر ہم کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، اگر زندہ نہ ہوئے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، نیکیوں کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، الا یہ کہ آپ جو صدقہ جاریہ اور نیکیوں کے جاری رہنے والے کام کر گئے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کو نمونہ بنائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نمونہ بنائیے۔ یہ مہینہ یہ کوشش کا مہینہ ہے، یہ تگو دو کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے آپ کو رمضان کے فضائل و مناقب بڑے بیان کیے، اب فضائل و مناقب بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، بلکہ اب ان کے حصول کا وقت ہے، ان کو حاصل کیا جائے جو فضیلت و منقبت ہے۔ کل ہم شروع کر رہے تھے، آج ہمارا 10واں روزہ ہو چکا ہے، اسی طرح باقی 20 دن گزرتے گزرتے پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائی غور کرو، ہم نے اس 10 دن میں کتنا کچھ کمایا یا کتنا وقت ضائع کر دیا؟ کبھی رب ذوالجلال کے سامنے اپنے گناہوں کی لسٹ رکھی بھی ہے یا نہیں؟ دعا کرنے کا موقع ملا بھی ہے یا نہیں؟ ہم نے کبھی سنجیدگی سے، بھائی اس بچے کو آپ خاموش کروائیں پلیز، عبد الصبور اس کے پاس جاؤ اور بندے کو کہو کہ اس کو خاموش کروائے، جائیں ذرا آپ۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ موسم یہ سنجیدگی کے ساتھ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی لسٹ کو رکھنے کا ہے۔
اللہ سے درگزر کرنے کی درخواست کرنے کا ٹائم ہے۔ آؤ توجہ کیجئے، یہ رمضان کے روزے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ روزہ جہنم کے اور آپ کے درمیان ایک پروٹیکشن ہے کہ جہنم کے اور آپ کے درمیان یہ روزہ رکاوٹ بن جائے گا، یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ جو بندہ ایک روزہ اللہ کے راستے میں نکل کے رکھتا ہے، ایک روزے کے بدلے میں رب العالمین 70 سال کی آگ کو، یعنی اس کے روزے دار کے اور جہنم کی آگ کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دیتے ہیں جتنا سفر بندہ 70 سال میں کر سکتا ہے۔ 70 سال کا فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اور یہ فرضی روزے کی کیا بات ہے میرے بھائی۔ جس نے تراویح رمضان کا قیام کر لیا، گناہوں سے اس کی نجات ہو جائے گی، اللہ کی مغفرت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ مہینہ اس کے اندر جد و جہد کا مہینہ ہے میرے بھائی، اس کے اندر روحانی فائدے ہیں، روحانی فائدے اس رمضان کے، جسمانی فائدے، طبی فوائد ہیں، اجتماعی فوائد ہیں، انفرادی فوائد ہیں۔ ذرا غور کرو ہم نے وہ حاصل کرنے میں کتنی تگ و دو کی ہے۔ افطاری کا وقت ہوتا ہے، میرے ساتھی آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یا ٹی وی کے سامنے گھروں میں بیٹھتے ہوں گے میرے بھائی، یا دکان میں بیٹھتے ہوں گے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ رمضان کے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی لے آئے۔ اگر آپ زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں، 2-4 گھنٹے کا تخفیف کر لیں، اپنے مزدوروں کو بھی تخفیف دیں، اپنے جسم کو بھی تخفیف دیں، اپنی رمضان کی عبادات کو طاقت ان کو دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، افطاری کے وقت پیارے نبی نے بہت ہی پیارا فرمان جاری فرمایا روزے دار کے لیے اللہ کے نزدیک افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے۔ اللہ نے روزے دار کے مقدر میں ایک ایسی دعوت و دعا رکھی ہے، اگر افطاری کے وقت روزے دار وہ دعا کر دے، لا تردو، اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی، آپ نے کبھی غور کیا نبی کے زمانے میں کتنی مشکلات ہوتی تھیں؟ سب سے بڑی جنگ عظیم جنگ بدر رمضان کے مبارک مہینے میں پیش آئی تھی، روزے بھی تھے، اور بھائی جنگ کا میدان بھی تھا۔ آئیے غور کیجئے، آج ہم تھوڑی تھکاوٹ ہو جائے سو جاتے ہیں، مولوی صاحب اگر ذرا تراویح لمبی کر دے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تبصرہ تجزیہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ لذت نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی۔ اگر قرآن سن کے لذت آئے پھر ہمیں طوالت کا احساس نہیں ہوتا، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے مارکے اس رمضان میں پیش آئے میرے بھائی، بدر کا مارکا رمضان میں آیا، فتح مکہ کا مارکا رمضان میں آیا۔ آئیے، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں مسلمانوں کی بڑی مدد کی تھی۔ مسلمان کمزور تھے، اللہ رب العالمین نے اس رمضان میں انہیں فتح نصیب فرمائی۔ آؤ، آج بھی عالم اسلام مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مشکلات میں ڈوبا ہوا ہے۔ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ عزت وہ نیلام ہو چکی ہے۔ آئیے اس کو بحال کرنے کا موقع رمضان میں سب سے پہلے گناہوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی جائے، اللہ سے توبہ رجوع کیا جائے، آئندہ اللہ کے ساتھ سچا معاہدہ کیا جائے، ہاتھ اٹھا کے کہا جائے اللہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ اسلام اور مسلمان کی عزت کو بحال فرما۔ اللہ ہم سب کے ہمیں جرائم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو وبال ہم پہ آیا ہے، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما، ہمیں اس سے اور اس کو ہم سے دور کر دے۔ یہ موقع ہے رمضان
رمضان میں پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، پیارے نبی مال خرچ کرا کرتے تھے، پیارے نبی دوسروں کی مدد میں ہمیشہ آگے بڑھتے، مگر رمضان کے مہینے میں بہت آگے بڑھتے۔ آئیے غور کیجئے، میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر آپ نے ان 10 دنوں میں محنت و کوشش نہیں کی ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں سکھایا ہے، آپ نے کوئی دعا یاد نہیں کی، قرآن کی کوئی چھوٹی سورت یاد نہیں کی، آپ نے قرآن کے کچھ جو ہے وہ 1-2 دفعہ ابھی تک ختم نہیں کر لیا، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بہت سارے جو ہیں وہ کام ہیں نیکی کے کرنے والے، دوسروں کی مدد کے لیے موقع ملا ہم نے نہیں کی، دوسروں نے مدد کے لیے پکارا ہم نہیں پہنچے، تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم پہنچ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور مزید کی دعا کیجئے۔ میرے بھائی آئیے، یہ مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ پہلا دھاکہ ختم ہو گیا، دوسرا دھاکہ نامعلوم میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آئیے جو لمحے میسر آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بہت سارے ساتھی بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کچھ دوستوں کے احباب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے۔ ہم دعا کریں گے دوسرے خطبے میں، اللہ تعالی ہر انسان کی جائز مراد پوری فرمائے۔ ان الحمد للہ الذی جعل الصیام جنۃ ووسیلۃ موصلۃ الی التقوی والجنۃ ووسیلۃ موصلۃ الی التقوی والجنۃ والمغفرہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ الذی شرع لنا الصیام تفضلا منہ ومنۃ، واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی خیر ملۃ واقوم سنۃ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وعلی اصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اما بعد فاتقوا اللہ تبارک وتعالی عباد اللہ، وعظموا حرمات رمضان وشعائرہ، واقدروا هذا الشهر قدرہ، واستثمروا ساعاته وأيامه ولياليه، وصونوا صومكم عن كل ما ينقضه وينقصه، وحذار أن تكونوا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والنسب، نعوذ بالله من الحرمان۔ وَلْيَكُنْ لَكُمْ فِي نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم القدوۃ الحسنہ، فقد كان أجود الناس علیہ الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان كالريح المرسلة مسارعة في الخير ومسابقة إلى البر والإحسان، فإذا كان هذا عمل من غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا نحن الضعفاء، فالله المستعان۔ أيها الإخوة في الله، أذكركم يا من تقبلون على الله في صلاة وذكر وتلاوة ودعاء بأن الله افترض عليكم زكاة أموالكم أيضا، وجعلها ثالث أركان الإسلام، فأحرصوا على إخراجها طيبة بها نفوسكم، وجودوا بما آفاء الله به عليكم بمساعدة إخوانكم المسلمين الضعفاء المساكين المحتاجين والمجاهدين والمتضرعين في كل مكان۔ لا تنسوا إخوانكم وأمتكم الإسلامية من دعائكم الصالح في هذا الشهر المبارك، ويعلم الله سبحانه وتعالى يا إخوة الإيمان والإسلام كم كان سلاح الدعاء سببا في انفراج كثير من الكربات وتذليل كثير من العقبات۔ قال الله سبحانه وتعالى:
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ عباد اللہ خذوا العہود على انفسکم بالسیر على طریق الصلاح والاستقامت والتوبۃ والرجوع والانابۃ الى اللہ سبحانہ وتعالی فی کل امورکم لعلکم تہدعون بالرحمۃ والمغفرہ والعتق من النار فی هذا الشہر الکریم المبارک هذا وصلوا وسلموا على نبیکم الرحمۃ والہدى افضل الصائمین واشرف القائمین فقد امرکم اللہ بالصلاة والسلام علیہ فی محکم کتابہ المبین فقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا خير الناصرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نستغفرك ونتوب إليك يا إله إبراهيم يا إله إسماعيل يا إله الأنبياء والأتقياء يا رب العالمين نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس سے پہلے کہ نماز میں کھڑی کروں بیٹھ جائیں، خطبہ ختم ہوا۔ آپ کو گزشتہ خطبے میں یہ پروگرام دیا گیا تھا، ریکویسٹ یا گزارش کی گئی تھی کہ یہ آپ کی مسجد جس طرح آپ کی اولاد اور آپ کے والدین آپ پر حق رکھتے ہیں، آپ کی یہ مسجد، یہ آپ کی مسجد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے میں کل نہیں ہوں گا مگر آپ ہوں گے، آپ کی مسجد ہے، آپ کے لیے مسجد ہے، آپ کو جو ہے اس مسجد میں بہتر سے بہتر سہولت میسر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا آپ کی اولاد کی طرح، آپ کے والدین کی طرح آپ پر حق ہے کہ آپ اس کا تعاون کریں۔ اور رمضان میں جہاں نیکیوں کا موسم بڑھ جاتا ہے، جو ہے ان کا درجہ، نیکیوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، ان میں جو ہے خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے چندے میں بھی خیر و برکت مسجد کے پوائنٹ سے بڑھنی چاہیے۔ اتنے سارے ساتھیوں میں اگر چندے کی نوعیت وہی رہے جو رمضان سے پہلے ہوتی تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس پوائنٹ سے۔ آئیے، میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت ساری جو ہیں وہ جگہیں ہوتی ہیں خرچ کرنے کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں ملک میں، دوسرے ملک میں، مگر ہاں جہاں ان کا حق ہے آپ کی مسجد کا آپ پر حق ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 50,000 جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے، کچھ تو پچھلا کام مکمل کرنے کے لیے، کچھ آپ اگر اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ جیسے کئی ایک کارنر جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، ان کو سلجھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے مزید کی ضرورت ہے، کچھ قرض حسنہ دینا ہے اور مزید کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ساتھی
1000 2000 4000 اگر مسجد میں دیں یہ آپ کا شکریہ ہوگا۔ آپ اپنے روٹین کے چندے سے ہٹ کر آئیے، اس قدم میں بھی آپ آگے ہوئیے اور اس مبارک کام میں بھی آپ کا نام جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے۔ بہت سارے ساتھیوں نے ماشاءاللہ قدم بڑھایا ہے، مگر مزید آپ کے قدم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔